ٹھنڈا لگا اور تمام لوگوں کا نام تو لینا بہت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء اور معزز ہمارے افاضل اور حاضرین طبیعہ، مسجد کی کیا اہمیت ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے اندر کس چیز کی تربیت دی جاتی تھی، اس میں صرف وہ مسجد صرف عبادت ہی کے لیے بنائی گئی ہے یا اور بھی اس کے مقاصد ہے، ان چیزوں سے متعلق پہلے آپ یہ سمجھ لیں، قوم یہود یہ کہا کرتی تھی کہ سب سے پہلی مسجد روئے زمین پر، یہ یہودیوں کا اعتراض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب بیت المقدس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ منتقل کیا اللہ رب العالمین کے حکم اور آپ کی خواہش کے اعتبار سے کہ بار بار آپ یہ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا مسجد حرام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ، یہ جو قبلہ تھا وہی ہمارا قبلہ ہو۔ جب یہ چیز بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے، آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کی جہت نماز کے اندر آپ کی جہت جو ہوتی تھی وہ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتی تھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتی تھی، اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے دونوں جہتیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا پہلے، پھر اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے گا تو 2 بار نسخ لازم آ جائے گا، بیت المقدس کی طرف یہ نسخ لازم آ جائے گا 2 بار، لیکن ایک ہی بار قبلہ بدلا گیا ہے۔ بہرحال بتلانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ مدینہ آنے کے بعد مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ کا قبلہ یہ بیت المقدس کی طرف تھا، دونوں ہے، بیت المقدس بیت المقدس سب ہے، بیت المقدس کی طرف تھا، تو پھر آپ نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کیوں کر لیا، اس کی جہت کی طرف آپ اپنا قبلہ کیوں بنایا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے کہ سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی وہ بیت المقدس ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے جو سب سے پہلے قبلہ گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سب سے پہلا عبادت کا گھر، یہ ترجمہ ہے مولانا ابوالعلا بہبودی کا، اور مولانا محمد صاحب جوناگڑھی کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ مساجد یہ جمع لایا گیا کیوں؟ تو جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین کے اندر جتنی بھی مسجد تعمیر کی جانے والی ہے سب کا مرکز اور سب کی نماز کا جہت، یہ جو ہے سب کی نماز کی جہت یہ خانہ کعبہ ہوا کرے گا، اس اعتبار سے جمع لایا گیا ہے، یا اس اعتبار سے جمع لایا گیا ہے کہ کبھی عظمت کسی چیز کی عظمت اور اس کی بڑائی کے بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، یہاں پر اللہ رب العالمین واحد لیکن جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اللہ کی عظمت، اس کے تقدس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو کبھی واحد کے لیے واحد کی جگہ پر جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مراد ہے یہاں سے مسجد حرام۔ یہ یہودی جو تم اعتراض کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے بیت المقدس سے، اور سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ بیت المقدس ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے اس کی تقدیس فرمائی کہ سب سے پہلی مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے
وہ مسجد ہے جو مسجد حرام کے نام سے ہے موصوف، اور جو مکہ مکرمہ میں ہے اسے مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کیوں؟ اور یہ مسجد کیوں مسجد حرام کیا ہے؟ مسجد حرام کی عظمت یہ ہے، وہ برکت کا مرکز ہے۔ مسجد حرام یہ برکت کا مرکز ہے، برکت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے پوری کائنات انسانی کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے۔ اور اسی مسجد سے پوری دنیا کی مسجدوں کا تعلق ہے، اس لیے تمام مسجدیں جب وہ بابرکت ہے، برکت کا سرچشمہ ہے، برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو ساری مسجدیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے یہ بھی برکت کا سرچشمہ ہے۔ اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے متعلق ایک دو حدیث سن لیجیے۔ یہ صحیح مسلم شریف باب المساجد و مواضع الصلاۃ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اِنَّا أَحَبَّ الْبِلَادِ عِندَ الْبِلَادِ مَسَاجِدُهَا أَحَبُّ الْبِلَادِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ أَسْوَاقُهَا۔ مقام کا، مسجد کا مقام یہ ہے کہ روئے زمین پر تمام مقامات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ یہ روئے زمین کی مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، جو اس کے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ سب سے محبوب ہے۔ اور سب سے بدترین جگہ کون ہے؟ بازار ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ لگا لیجئے۔ شاہ جہاں نے جب جامع مسجد دلی کے اندر جامع مسجد کی تعمیر کی تو مسجد کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے لال قلعہ بالکل آمنے سامنے ہے، پورب طرف دروازہ، مسجد جامع مسجد کے پورب طرف لال قلعہ ہے، تو لال قلعہ میں جہاں شاہ جہاں بیٹھا کرتے تھے آپ اپنے وزراء کے ساتھ اور رعایا کے مقدمات کے سننے کے لیے، تو وہ تخت جس پر بیٹھتے تھے جامع مسجد دلی کی جو سب سے نچلی سیڑھی ہے، اس نچلی سیڑھی سے جو وہ تخت نیچے ہے۔ آپ اس کے مقام کی عظمت کا اندازہ لگا لیجیے کہ کیا مقام ہے مسجد کا۔ بادشاہوں کے نگاہ میں جن کے اندر اسلامیت کی خوب پائی جاتی تھی، جو اسلام کے مقام اور مسجد کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس مسجد کے احترام کو ختم کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہم مختصر کر دیں گے، اس لیے کہ بہت سے ہمارے مقالے نگار ہیں، صرف ضروری باتوں کو ہم بتلانا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب رفع الصوت فی المسجد، مسجد کے اندر شور غل کرنا کیسا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کا بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ کن تو قائما، ہم کھڑے تھے، بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ کن تو نائما، ہم لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے کا مطلب کہ اتنا ہی سوئے ہوئے تھے، ہم سوئے ہوئے تھے۔ فحسبنی رجل، ایک شخص نے مجھے پتھر سے مارا، مجھ پر پتھر پھینکا، میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے جی میرے پاس آؤ، یہ دہما، ان دونوں لڑکے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ تو کہا لے کر کے آئے تو آپ نے فرمایا ان سے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، من این انت من انتما، اور بعض روایت ہے کہ یا آپ نے یہ فرمایا من این انت، تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تم دونوں چھوکرے کہاں سے آئے ہو، لڑکے کہاں سے آ رہے ہو، اور بعض روایت کے اندر تم لوگ کون ہو، کیا نام ہے۔ تو اس دونوں لڑکے نے یہ کہا ہم لوگ طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ واللہ ہے اگر تم مسجد مدینہ کے رہنے والے ہوتے لأوجعتکما، اور بعض نسخے کے اندر یہ ہے کہ لأوجعتکما جلدن، ہم تمہیں کوڑا سے مار کر کے ایسی سزا دیتے کہ اس کی اذیت اور تکلیف محسوس کرتے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شور غل کر رہا ہے،
इस रिवायत से आज मस्जिदों का अंदाजा लगा लीजिए, कोई चीज़ बंटवारा करने के लिए किसी को कोई आदमी भेजता है मस्जिद में, तो हम लोग कितना शोर हंगामा कर देते हैं। तो आपने फरमाया कि चूँकि तुम जाहिल हो, नहीं जानते हो कि मस्जिद का मकाम क्या है, इसलिए ताइफ के रहने वाले हो, तुम लोगों को उतना इल्म नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। अगर मदीना के रहते तो मदीना के सब क्यों में बड़े और छोटे सब मस्जिद के मकाम और उसकी अजमत के जानते हैं। अगर मदीना के होते तो हम ऐसी सजा देते कि उसके दर्द और उसकी तकलीफ तुम महसूस करते। ये मस्जिद का मकाम है, मस्जिद की अहमियत है। दूसरी रवायत है, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक यहूदी आदिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि रूए ज़मीन में सबसे बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कौन सा टुकड़ा है, अय्युल बिक़ाए खैर, कौन सा टुकड़ा रूए ज़मीन में सबसे बेहतर है और कौन सा टुकड़ा रूए ज़मीन का सबसे बदतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है, इसलिए कि आप पर वही नाज़िल नहीं हुई थी और आप जानते नहीं थे। तो आप इंतज़ार करने लगे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा इनके मुताल्लिक़, इस मस्जिद के मुताल्लिक़, तो उन्होंने कहा मल मसूल अन्हा बिआलम मिन साइल, जिससे सवाल किया जा रहा है अगर जिब्रील से, वो भी आपसे साइल से ज़्यादा नहीं जानने वाला है। मैं जाता हूँ अल्लाह से पूछूंगा कि सबसे बदतरीन बेहतर टुकड़ा कौन है, सबसे बदतरीन टुकड़ा कौन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज पर गए, ये आसमान पर गए, अल्लाह से सवाल किया और किस हाल में सवाल किया। वो कहते हैं कि जब मैंने सवाल किया तो अल्लाह और मेरे दरमियान 70,000 दूर के पर्दे हायल थे। मैंने जब सवाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि रूए ज़मीन में कौन सा टुकड़ा सबसे बेहतर है और कौन सा टुकड़ा सबसे बदतर है, तो इस हाल में मैंने सवाल किया कि मेरे दरमियान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान 70,000 दूर के पर्दे हायल है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सबसे खैरुल बिक़ाए मसाजिदुहा, रूए ज़मीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा मस्जिद है और रूए ज़मीन का सबसे बदतरीन टुकड़ा ये बाजार है। इस रिवायत को इब्न हिब्बान ने अपनी सही के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से नकल किया है और इसी रिवायत को इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने और इसी रिवायत को इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को नकल किया, सही तरह से नकल किया है, इसकी इस्नाद सहीह है। बहरहाल ये मस्जिद का मकाम है और मस्जिद की ये अहमियत है। दूसरी हदीस में अब ये हम मस्जिद के मुताबिक बतलाना चाहते हैं कि मस्जिद में इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत के लिए मस्जिद बनाई है और इस मस्जिद का क्या मकाम है, इसके मुताबिक सुनने इब्न माजा की सही रिवायत है। मुस्लिम की भी रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, सुनने अबी दाऊद नसाई इब्न माजा की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह गदल मुस्लिमन फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइ सलावात हैसु युनादा बिहिन्ना, जिन्हें भला लगता है कि क़यामत के दिन हम मुसलमान बना करके उठाए जाए, उन्हें चाहिए कि इन 5 नमाज की पाबंदी करें जमात के साथ, मस्जिद के अंदर जाकर के पढ़े, जिनके लिए अजान, जहाँ के लिए अजानें दी जाती है मसाजिद में, उन मस्जिद के अंदर जाकर के वो 5 नमाज जमात के साथ अदा किया करें। और सुन लो, इन्नल्लाह शरा बिनबी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं इन्नल्लाह शरा बिनबी सुनन हुदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए हिदायत के तरीके मुकर्रर किए हैं कि वो तरीका जिससे तुम सही रास्ते पर कायम रहो। वही